رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی فتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے۔ وہ فتنہ کیا تھا، کیسے اٹھا، یہ کچھ اس کا پس منظر یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جنوب کی طرف، عرب کی جنوب کی طرف یمن کی سرحد کے ساتھ ایک قبیلہ بنو تمیم تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے جنگجو تھے، جو بات بات پہ لڑ پڑتے اور لڑتے رہتے اور ضدی تھے، یعنی جو سخت مزاج تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے، یہ قبیلہ آپس میں لڑتا رہتا ہے، بات بات پہ ان کے جھگڑے رہتے ہیں، ان کو استعمال کیا جائے دین کی خاطر۔ تو انہوں نے ان کو وہاں سے اکھاڑا اور یہ ایران کی سرحد کے ساتھ لا کر، جو اس وقت محاذ تھا، وہاں پر ان کو بسا دیا۔ اب یہ لڑتے رہے، لیکن تھا بڑا ضدی قبیلہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اب یہ جو قبیلہ تھا، یہ مسلمان بھی تھے اور اس کے ساتھ ضدی بھی تھے، سخت مزاج بھی تھے۔ تو ابن سبا کا جو فتنہ اٹھا، یہ ان کے ساتھ مل گئے۔ اب یہ سبائی فوج بن گئے، اس بات پہ ان کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ چل رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہوا، وہ بھی انہی کے ہاتھ سے ہوا۔ یہی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور کام کیا کہ 2 چھاؤنیاں بنائی تھی اپنے زمانے میں، اپنے حکومت کے زمانہ میں۔ وہ چھاؤنیاں کون سی تھی؟ کوفہ اور بصرہ۔ وہ کس لیے بنائی تھی کہ یہ 2 چھاؤنیاں جو ہیں، اب اسلام پورا پھیل گیا ہے، اب اس کو جو حفاظت کے لیے 2 قلعے بنانے چاہیے، اور فوج چاہیے، اور قلعے چاہیے جہاں بیٹھ کر ہم پوری سلطنت کو کور کر سکیں۔ اب یہ 2 چھاؤنیاں بنائی تھی۔ اب یہ بھی وہاں آباد تھے، وہیں یہ آباد ہو گئے۔ تو ابن سبا کا جب فتنہ اٹھا تو یہ ان کے ساتھ مل گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ پیش تھے اس میں، یہی وہ لوگ تھے، انہی کو خوارج کہا گیا۔ اچھا، حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا، دروازے پر حضرت حسن حسین تھے، یہ سامنے سے نہیں آئی، پیٹھ سے کہیں سے چھت کو دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے کہ آپ جو ہیں خلیفہ بن جائیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ، پہلے یہ حضرت طلحہ کے پاس گئے، زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نہیں خلیفہ بنتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ان کے ذہن میں آیا کسی نے تو بننا ہے، ایسے تو نہیں امت کو چھوڑا جا سکتا، کسی نے تو امام بننا ہے۔ تو انہوں نے حامی بھر لی۔ تو ان کے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان آپ نہ بنیں، یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ ان کا ساتھ نہ دیں، یہ بڑے منافق لوگ ہیں، یہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے یہی ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا کہ کسی نے تو آگے آنا ہے، وگرنہ امت میں انتشار پیدا ہو جاتا۔ اب وہ اس نظریے سے خلیفہ بن گئے۔ اچھا، پھر وہ مدینہ سے، اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کوفہ کیوں چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے دارالخلافہ کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ ایک تھی کہ یہاں پر بیٹھ کر اب اسلام کی سرحدیں بڑھ رہی ہیں، تو یہاں سے کوفہ سے بیٹھ کر اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب وہاں جب گئے تو اب وہاں پر ارد گرد سارے ہی سبائی تھے، یہ سب خوارج وہیں تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں بھیج دیا تھا۔ اب یہ وہاں سارے وہاں موجود ہیں۔ اب حضرت علی ان کے حصار میں آ گئے، یعنی ارد گرد سارے یہی ہیں، تو مشورہ دینے والے بھی یہ، اور طاقت بھی انہی کے پاس۔ تو اب یہ معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا آیا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قصاص لیا جائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو فوراً بدلہ لیا جائے، ان کو ان کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا کہ بالکل کیوں نہیں لینا چاہیے، فوراً انہوں نے کہا کہ اس کا قصاص لیا جائے گا۔ اب یہ جب بات کی کوفہ میں، تو اب یہ سارے سبائی جو ہزاروں میں تھے، یہ کھڑے ہو گئے کہ ہم سب قاتل عثمان ہیں، اگر قتل کرنا ہے تو ہم سب کو کرو۔ اب یہ فتنہ تھا ایک، حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو اب اس فتنے نے کیا کیا کہ اسی وقت جنگ شروع کر دی۔ اب جب جنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا پہل کس نے کی ہے اور کون پیچھے بھاگے گا، اب ادھر سے بھی پھر مارکا شروع ہو گیا۔ اب یہ جنگ جمل جو شروع ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو ساتھ تھے لوگ، وہ ادھر ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور آپس میں جنگ ہوئی۔
اب اس جنگ میں کیا ہوا کہ ایک رات میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے، ادھر سے بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے۔ اب جب یہ جنگ کا تھوڑے بادل چھٹے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ ہم حضرت علی کی خلافت کو نہیں مانتے۔ اچھا، اس میں ایک بات بڑی غور کی ہے، یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بھونکتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، انہوں نے یہ کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، بلکہ میں خلافت کو تب تک نہیں مانتا جب تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو پکڑا نہ جائے، ان کی شہادت کا بدلہ نہ لیا جائے۔ اب یہ ان کا مطالبہ تھا۔ اب پھر یہ جو سبائی تھے، خوارج تھے، انہوں نے چال چلی۔ اب ادھر سے لوگ آئے کہ کوئی اس کو حل نکالتے ہیں، تو یہ لوگ پھر آپس میں درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ اب پھر جنگ ہوئی۔ اب اس جنگ میں 70,000 کے قریب جو ہیں وہ صحابہ شہید ہوئے۔ ادھر سے بھی ایمان والے شہید ہوئے، ادھر سے بھی ایمان والے شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں بھی یہ ہوا۔ اب یہ جنگ صفین کے نام سے یہ جنگ یاد کی جاتی ہے، جو کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب یہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد پھر ایک اور جنگ ہوئی۔ وہ جنگ جو ہے جو خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی۔ وہ جنگ کیسے ہوئی کہ اب خوارج جو تھے اب وہ بڑھ رہے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک چلے گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ وہ کہنے لگے کہ یہ خدا ہے، مولا کہنے لگے، اور یا علی مدد کہنے لگے۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد، بلکہ یہ کہنے لگے کہ یا علی مدد۔ علی رضی اللہ عنہ کو خدا بنا بیٹھے۔ اب علی رضی اللہ عنہ نے پھر کیا کیا کہ ان کو پکڑوایا اور کہا کہ ان کو جلا دو۔ اب جب جلانے لگے تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جلنے کے کوئی زبردستی ان کو جلانا پڑا، وہ جلتے رہے، بڑے خوشی سے جل رہے تھے۔ وہ کیا کہتے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ روایات میں آتا ہے کہ اس آیت سے وہ استدلال لیتے تھے کہ ہم تو اپنے خدا پر قربان ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہم تو اپنے خدا کے لیے جان دے رہے ہیں، یہ تو ہماری آزمائش ہے، ہمیں پرکھا جا رہا ہے، ہم جو ہے اس میں اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اب جب یہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو جلایا تو جنگ ہوئی، تو یہ وہاں سے بھاگے اور یہ دور جا کر انہوں نے ایک جگہ پر اپنا جو جتھا وہ جمع کرنا شروع کیا۔ اب یہ وہاں جمع ہونے لگ گئے۔ اب انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ اب ہم کیا کریں۔ آخر یہ طے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ اب انہوں نے لوگ بھیجے، اور یہ لوگ جو آئے، اب یہ اللہ کا نظام تھا کہ ایک کوفہ کی جامع مسجد کی طرف چلا اور دوسرا مدینہ کی طرف حضرت امیر معاویہ کی طرف چلا۔ اب یہ جب دونوں لوگ چلے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور انہوں نے حملہ کیا، اور اللہ کا نظام تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ پر بھی حملہ کیا گیا اسی وقت، اسی دن، لیکن حضرت امیر معاویہ زخمی ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں چلے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور انہی نے جو کہتے تھے ہم شیعان علی ہیں، ہم علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہیں، ہم تو علی کے فدائی ہیں، ہم تو علی کو مولا مانتے ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جو